اور وہ شریف فیملی کے خلاف ہے. آپ نے اس بغض کا اظہار ہر مرتبہ کیا, لیکن آج تو آپ آخری حد کراس کر گئے. پیپل لائک می, اسٹوڈنٹس آف لا, جو میں ایک قانون کا طالب علم ہوں, میں اپنی حد سے آگے کبھی کسی کو الیج نہیں کرتا, لیکن یہ اب ایک کلیکٹیو معاملہ ہے, مذاق بن گئے. ہر ایرا غیرہ اٹھتے, وہ ان اداروں کے اوپر اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتے. کبھی ججز کسی کی توپ کے آگے, کبھی عمران خان ان کو اور اس کے جو یہ سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں وہ ججز کے گھروں تک, ان کی فیملیز تک, ان کی بیویوں, بچیوں, بیٹیوں تک ان کو ٹرول کرتے ہیں. دے آر لیفٹ ہیلپ لیس. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا, پولیٹیکل لوگوں کا کنڈکٹ ہے. اور پھر آپ کبھی اٹھیں, آپ ملٹری کی ان کی زبان نہیں ہے, بول نہیں سکتے. I in the capacity of special assistant to the Prime Minister on defense affairs ask you, Mr. Etazaz Ahsan Saab, come to the court if you have the audacity. File an application. لے کر آئیں آپ, اور یہ ثبوت کریں کہ مریم نواز نے جو 96 پیشیوں پر ہر تاریخ پر, جب عمران اپنی ساری مائٹ کے ساتھ اویلیبل تھا, اس کے شہزاد اکبر جیسے کرونیز ایویڈنسز کو فیبریکیٹ کریٹ کر رہے تھے, پوری ایف آئی ایز اور نیبز ان کے ایک جنبش قلم کے ساتھ ہلتی تھی. وہ ساری ظلم کی داستان آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. آج جب ان کو آپ ایکویٹلز ملتے ہیں, ایویڈنسز نہ ہونے کی بنیاد پہ ملتے ہیں, پروسیکیوشن کیس ثابت نہیں کر سکتی اس پہ ملتے ہیں, وہ پورے کے پورے وہ فیبریکیٹڈ محل جو تھے وہ ڈیمولش ہوتے ہیں, تو آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پولائٹلی کہتے ہیں کسی جنرل کے کہنے پہ کیا. آئی فیل پٹی سر. یہ کبھی کوئی اٹھتا ہے, یہ کوئی somebody like شہباز گل and he comes and starts saying whatever اس کا جو اس کے دل میں آ جائے وہ کہہ دے, and he gets scot free. اور پھر آپ جب دیکھیں گے پوری کیمپینز چلاتے ہیں. یہ ملک ہے یار, خدا کا خوف کرے. give some respect to the political parties بھی انسٹیٹیوشن ہے. احترام آپ نے خود کھو دیا. نان ڈیلیورنس, یس, یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. آپ جب یہ کچھ کرتے ہیں اور آپ کے قد قامت کے ساتھ کرتے ہیں, تو پھر ہم جیسے لوگ جو بھی اپنی اس خواہش کے ساتھ زندہ ہیں کہ اس ملک کو ہم نے اس انتہا پہ پہنچتے دیکھنا ہے, اس کی ترقی دیکھنی ہے, یہاں پر لوگوں کی خوشحالی دیکھنی ہے, یہاں پر میں نے دیکھنا ہے کہ اس ملک نے پروگریس کرنا ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز نے پروگریس کرنا ہے. بٹ سر, از دس ڈیموکریسی؟ یعنی آپ الیج کریں اور وداؤٹ ریزن الیج کریں, آپ کے پاس ثبوت کوئی نہ ہو اور آپ پبلک ہو جائیں, آپ کے سیلف انٹرسٹ نہ ہو. یہ آدمی کہتے ہیں, مجھے یہ عمران خان آ کے کہہ دیں کہ جی اگر نیوٹرل نہ ہو, یہ نیوٹرلز کو سائڈ پہ کریں, نیوٹرل ہونا گناہ ہے, اگر آپ یو آر آن دا سائڈ آف دا گڈ تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں, نیوٹرل ہونا گناہ ہے, آپ قیامت کے دن منہ کیا دکھیں گے؟ واٹ اے شیم. ججز اگر فیصلہ آپ کے خلاف دے دیں, آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں. میں اس رات لاہور تھا جس رات وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں وہ 10 ووٹس والا لیٹر کا جو جھگڑا تھا. I have seen those workers jumping upon. کب اس کٹہرے سے ہم باہر نکلیں گے کہ تو کون اور میں کون؟ کہیں کوئی سینٹی پریویل کرے گی, کہیں کوئی ڈائلاگ ہوگا, کہیں کوئی ریزن ہوگا, کہیں کوئی ایویڈنس کے ساتھ بات ہوگی. مجھے زیادہ دکھ آج اعتزاز صاحب آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کا ہوا ہے, and I am bound to say that you are not in your fit conditions to make the statement. جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی, اور میں آپ سے یہ تقاضا کروں گا اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی اوڈیسٹی ہے, کوئی رول آف لا کی قدر ہے, آپ کے اندر اس ملک کے اندر ریزن دینے کی گنجائش ہے, تو پلیز کم ٹو دا کورٹ دین. ایپلیٹ جورسڈکشن میں ایک 110 کی درخواست دے کر ہی صدار بننے, ثابت کریں کہ کس جنرل کے کہنے پر ان کورٹوں نے فیصلہ کیا. حد ہوگی ہے, جیسا دل کرے ویسا بول دیں آپ, اینڈ nobody is there to stop you. آپ اگر یہ ایسی بات سر کریں گے, ہم آپ کے اس چیز کو, آپ کے اس بے بنیاد الزام کو وہیمنٹلی ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ہم نے کورٹس میں بھگتا ہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے یہ جب مریم نواز اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سسکتی ہوئی جیل کی کال کوٹھڑی میں گئی. ہمیں عمران کی حکومت کا ایک ایک دن یاد ہے, ہمیں عمران کی حکومت کا وہ ہر ظلم یاد ہے جو پوری خاندان پر, پوری پولیٹیکل پارٹیز پر. میں نے اعتزاز صاحب آپ کو بیان دیتے نہیں دیکھا. ثناء اللہ پہ کوئی بیان دیا رانا پہ آپ نے؟ احسن اقبال صاحب پر کوئی بیان دیا آپ نے؟ سعد رفیق پر کوئی بیان دیا آپ نے؟ اگر کوئی موریلٹی تھی تو پیپلز پارٹی میں جو آپ کے اپنے لوگ تھے
ان کے ساتھ جب زیادتی اور جبر ہو رہا تھا کوئی بیان دیا آپ نے؟ اور آج اگر وہ ایکویٹلز ہو رہے ہیں اس 4 سال کی زیادتی ظلم کے بعد، جب مقدمات ثابت نہیں ہوئے، جب وہ ایکویٹلز ہو رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز جنرلز کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں؟ میں تو انسینٹی الیج کروں گا. مجھے افسوس بھی ہے اور میں اس دکھ کے ساتھ کہ 40 سال تک ہم جس کو دیکھتے رہے ایز اے بیکن کہ یہ لا کی پریکٹس میں وہ آدمی ہیں جو ریزن اینڈ رائم کے ساتھ بات کریں گے، اتنے لاجیکل ہوں گے، مجھے بے حد افسوس ہے. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اقتدار احسن صاحب کے حوالے سے جو بات کی، لیکن انہی کی جماعت مرکز میں آپ کی اتحادی ہے حکومت میں، کیا یہ معاملہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اٹھائیں گے کہ وہ اس حوالے سے اقتدار احسن سے جواب طلبی کریں جو کہ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ اور کیا آپ نے ان کو تو چیلنج دے دیا کہ وہ عدالت میں آ کے اپنا یہ ثبوت پیش کریں، کیا خود آپ بھی اس حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں باضابطہ طور پر؟ دیکھیں سر، عدالت اس معاملے میں ایک سیکنڈری بات ہے. میں ایز این پارٹ آف ایگزیکٹو چیف منسٹر کی ٹیم میں ڈیفینس افیئرس پہ ایسے پی ایم ہوتے ہوئے اپنی ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کے اعتزاز صاحب کی اس بات کو ایبسولوٹلی آئی جسٹ سوے اٹ اوے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو سے دیٹ کہ یہ بالکل ایک ان کی غلط بات ہے. یس، میں اپنی پارٹی میں اپنی لیڈرشپ سے اس بات پر انسسٹ بھی کروں گا اور زور بھی دوں گا کہ اس کا احتجاج اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی کریں. اور اعتزاز صاحب کو میں ڈیمانڈ کروں گا، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو ایپلیٹ جورسڈکشن میں ایک 110 کی ان کے دفتر سے تو 20 درخواستیں روز جاتی ہیں. خالی کسی پہ الزام لگا دینا اور ان کو ملائن کرنا ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. مجھے کوئی اعتراض نہ ہو اعتزاز صاحب میرے سیاسی نظریات سے اختلاف کریں، اعتزاز صاحب کو اگر میری معاشی فکر سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں، میری سیاسی فکر سے اختلاف ہے میرے ساتھ 100 دفعہ کریں، مجھے الیج کریں، مجھے ایکیوز کریں. بٹ اس سچویشن میں وہ کر کے رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکویٹلز ہیں یہ کورٹس نہیں کر رہی، یہ کسی جنرل کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں، اور نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن باجوہ کہنے پہ کیے جا رہے ہیں. اٹس اے پٹی. یہ کوئی اور کوئی یہ شہباز گل ٹائپ کو دوسرا تیسرا کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. واٹ ٹو سے اعتزاز احسن؟ کیا ہماری وی آر گوئنگ ڈاؤن ان سچ ایک اتنی ریپڈ سپیڈ میں ہم نیچے گر رہے ہیں ود اے ویری ہیوی ہارٹ. مجھے تو دکھ ہے اس بات پہ یار. مطلب کہ کہیں تو کوئی بریک لگے، کہیں تو کوئی لمٹس ہوں. یہ عدالتیں ہم نے مذاق بنا دی، کسی جج کی کوئی توقیر بچی. آپ مجھے بتائیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ اہل قلم ہیں، آپ سارا دن زیادتی ناانصافی کے پولیٹیشنز کو جواب دینا چاہیے، حق بنتا ہے. They should be answerable because they govern this country. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے یہ پلیجز دے کر آتے ہیں، ووٹ لے کر آتے ہیں. If they are not getting better، آپ کا حق ہے کہ ہم سے سوال ہو اور ہم جواب دیں. بٹ تھوڑی ایک لائن ڈسٹنکشن تو ڈرا ہو نا. ان عدالتوں کو جو کہ ہماری قائم دائم رہنی چاہیے، ان کے متعلق اگر ایسے شخصیات جنہوں نے 40 سال جن کی بقا کی ضامن ہیں یہ عدالتیں، جنہوں نے ناموں کو بڑا کیا، جن کی وجہ سے یہ کھڑی ہوئی، آج دے تو اگر ہے حوصلہ تو جائیں کورٹ میں بات کریں. پھر صدیق سادس صاحب بول رہی ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ کچھ کمٹمنٹس تھی اعتزاز احسن کی، شاید وہ پوری نہیں ہوئی، تو بتائیں گے کیا کمٹمنٹس؟ جی obviously صدیق صاحب I am referring to times جب یہ پریویس جنرل مشرف کی مارشل لاء تھی، تب اعتزاز صاحب کس کو نہیں پتا لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا. اٹ از ان پبلک نالج، اٹ از ان مائی نالج، ہی وانٹڈ دیٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس وقت سے اعتزاز صاحب جب یہ بات چیت کرتے ہیں، مجھے ان کا بہت احترام ہے. میں نے بطور وکیل ان کا احترام کیا، اس طرح سے کیا کہ میری چاہے شناسائی نہیں بھی تھی، لیکن مجھے if I have seen him coming میں نے رستہ چھوڑا، احتراماً چھوڑا، میں نے ہمیشہ ان کو تکریم دی. بٹ آج کا یہ اعتزاز احسن مجھے بہت انریزنیبل لگا، تو میں نے اپنے دل کا اظہار کر دیا. یہ ایک لے لے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا مقدمہ لڑا تھا اعتزاز صاحب نے، تو اس میں فیس انہوں نے دی تھی یا فیس نہیں دی؟ یار I am not cognizant، میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں بھائی، مجھے نہیں پتا. I have no details. ملک صاحب آپ نوید سفید کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بیانات روز آپ کو پتا ہے
پچھلے 6 مہینے سے کس قسم کے بیان آ رہے ہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی اٹھتا ہے آ کے بیان دے دیتا ہے، کوئی لندن سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہے اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ادھر سے بھی کر رہے ہیں. تو آپ ایز اے انسٹیٹیوشن کی طرف سے یہاں جا کے ان کا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں جی، میں آئی ایم پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوں اینڈ آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار ایوری ورڈ ایز دا گورنمنٹ از سیئنگ اٹ. دیکھیں بھائی، بات کیا ہے، جھگڑا اتنا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آئین پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے اور یہ چھاونیاں جو آپ کی ہیں یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہیں، پارلیمنٹ آپ کی نظریاتی حدود کی محافظ ہے، عدلیہ آپ کے انصاف کی ضامن ہے. ان چار کو گالی پڑے گی میرا دل دکھے گا. میں تو آئی ایم کریشن آف ووٹ. میں دیکھتا ہوں اس عدالت کی طرف ایک سفر ہے، وہ بہتری کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ تنزلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. میری صرف یہ درخواست ہے کہ جتنے پولیٹیکل، یہ عمران خان اگر نیوٹرل میرے ساتھ نہیں ہے تو نیوٹرلز جو ہیں وہ برے ہیں. اگر آپ کو حکومت میں کوئی بٹھانے کے لیے، آپ کی لیجسلیشنز کرانے کے لیے کوئی جنرل آپ کا رول پلے کرے، وچ موریلٹی؟ یہ آپ کی ٹیپس جو ہیں یہ ساری آپ کو ایکسپوز کر کے پھینک کے آپ کی پوری سازش، آپ کا میں بہتر ہوں، مجھے مدد کریں، میں یہ سازش میرے خلاف ہے، یہ قومی خودداری، یہ غلامی سے نجات. کیا ڈھکوسلا ہے یار. کم آن، لیٹس ٹاک فار دا پرابلمز آف دا پیپل. بات جن کے مسائل ہیں ان کی بات کریں. آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں خودداری بیچ رہا ہوں، آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں غلامی بیچ رہا ہوں، اور آپ کے نشانے پر کون ہیں؟ ادارے ہیں. کب تک رکھیں گے؟ یہ کورٹس نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گے؟ یہ فوج نہ ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ اگر کچھ برائیاں ہیں تو ان کو مل جل کے بیٹھ کے بات چیت کر کے، اگر پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر، اس سے بڑی ڈکے نہیں ہو سکتی. انسٹیٹیوشن کو گالیاں دے دیں، اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. آپ کورٹس کو گالیاں دیں، اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. یہ وی آر فیسنگ اٹ، وی آر پارٹ آف اٹ، ایوری ڈے وی فیس. ہو رہا ہے. سر کورٹس کو آخری سوال، کورٹس کو اور جو انسٹیٹیوشن رہے گا تو پچھلی گورنمنٹ میں جب پی ٹی آئی تھی تو نواز بھی کرتی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی تو پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی.